خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی وصال سفر میں ہوا۔ اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال بھی سفر میں ہوا۔ بے شمار اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اس نسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو، اپنے دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا کرو، اور اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کے ساتھ ہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر۔ صرف ایمان اور تقوی نہ اپنانا اور سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ایمان بھی لے آئے، تقوی بھی اختیار کر لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطان ان دونوں چیزوں کا چور ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کا ایمان بھی لوٹ لیا جائے، اس سے تقوی کی دولت بھی لوٹ لی جائے۔ لہذا تم ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، کیونکہ دنیا میں قدم قدم پر شیطان نے جال ڈالے ہوئے ہیں، وہ ایمان والوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر۔ اسی لیے مولا قوم مست وعدہ قیوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مولانا روم فرماتی ہیں ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کسی مرد درویش کی صحبت اختیار کر لینا، کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال کی عبادت بے ریا سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ 100 سالہ عبادت و ریاضت میں تمہیں وہ سکون قلب نہیں حاصل ہوگا، وہ روشنی نہیں حاصل ہوگی جو روشنی تمہیں مرد درویش کی ایک گھڑی میں حاصل ہو جائے گی۔ اگر تو قطرہ ہے تو مرد درویش کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھ پہ آفتاب و مہتاب بھی رشک کریں گے۔ اگر تو ذرہ ہے تو سمندر کی موجیں اور تموج بھی تیرے مقام پہ رشک کرنے لگے گے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ اولیاء کی صحبت اختیار کر لینا 100 سالہ عبادت بے ریا سے افضل ہے۔ اس لیے احباب دی وقار آج ہمیں اپنی صحبتوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ کیا ہماری صحبت کہیں گمراہ تو نہیں ہو چکی؟ ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کیا وہ گمراہ تو نہیں ہو چکے؟ وہ صراط مستقیم سے بھٹک تو نہیں چکے؟ اس لیے ہمیں اپنی یہ دوستوں اور اپنی صحبت کی فہرست چیک کرنی چاہیے، اور اگر کہیں ہم ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں دوستی گمراہ ہو چکی ہے اور بھٹک چکی ہے تو ہمیں آج ہی وہاں بند باندھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھنا چاہیے جن کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا ایُّن جلسائنا خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کن لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے؟
کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، اے صحابہ ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو جنہیں دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہمیں کن لوگوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، کیسی مجلس دنیا میں اختیار کرنی چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من ذکرکم اللہ، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جنہیں دیکھ کے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ان کی گفتگو سن کے تمہارے عمل میں بہتری آ جائے اور ان کا عمل دیکھ کے تمہیں فکر آخرت یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے تو پنجابی انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے بڑے لطف کی بات کہی تھی، چنگے بندے دی صحبت یاروں تے جیوں دکان اتارا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو تے جیوں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے پر بھولے آن ہزارا۔ سبحان اللہ۔ تے برے بندے دی صحبت یارو تے جیوں دکان لوہارا، کپڑے پاویں چھنگ چھنگ پویے پر چنکاں پہن ہزارا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو تے جیوں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے تے اُلے آن ہزارا۔ احباب دی وقار صاحب نسبت اللہ والوں کی محفل کی ایک گھڑی جو ہے وہ 100 سالہ عبادت بے ریا سے افضل ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، آپ ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے فرشتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی اللہ پاک نے لگا رکھی ہے کہ وہ زمین پہ دورے کرتے رہتے ہیں، وہ زمین پہ دورے کرتے رہتے ہیں، جہاں انہیں کہیں ذکر اللہ کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، وہ اس محفل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جہاں انہیں کہیں اللہ اللہ کرنے والے نظر آتے ہیں، جس فرشتے کو کوئی مجلس ذکر نظر آتی ہے وہ کہتا ہے ہلموا الی حاجاتکم، اے تمام ملائکہ باغا والا کی سرزمین میں شمالی مسجد گلشن مدینہ میں چند لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اے ملائکہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اتنے فرشتے جمع ہوتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک، اللہ اللہ کرنے والے کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی رحمتوں کی چادریں تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک وہ ذکر اللہ کی محفل جاری رہتی ہے وہ وہاں موجود رہتے ہیں۔ جب ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ تم زمین سے آ رہے ہو، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ میرے بندے زمین پہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا پاک پروردگار فلاں علاقے فلاں جگہ فلاں زمین پہ بیٹھ کے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ درس قرآن سن رہے تھے، وہ تیری باتیں سن رہے تھے، تیرے نبی کی نعتیں سن رہے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری وڈیائی بادشاہی شہنشاہی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ اچھا میرے بندے زمین پہ میرا ذکر کر رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہاں پاک پروردگار۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے مجھ سے کوئی چیز مانگ رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا طلب کر رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں میرے اللہ پاک وہ تجھ سے تیری جنت طلب کر رہے تھے، وہ تجھ سے تیری رحمت کے امیدوار تھے، تجھ سے تیری جنت کے طلبگار تھے۔ ملائکہ اچھا میرے بندے
میری کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے. ملائکہ عرض کرتے ہیں پاک پروردگار وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ جس چیز کا میرے بندے مجھ سے سوال کر رہے تھے تم گواہ ہو جاؤ, وہ جنت میں نے اپنے ان بندوں کو عطا فرما دی. سبحان اللہ, سبحان میں نے ان بندوں کو وہ جنت عطا کر دی. میرے بندے جس جہنم سے میری پناہ مانگ رہے تھے میں نے اپنے بندوں کو اس جہنم اور عذاب سے محفوظ کر لیا. فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ, اے ملائکہ تم سب گواہ ہو جاؤ, ذکر اللہ کی مجلس میں جتنے لوگ آ کے بیٹھے تھے میرا ذکر, میرے نبی کا ذکر سن رہے تھے, میں نے سب کی بخشش فرما دی. احباب ذی وقار, اب ملائکہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا پاک پروردگار فلان عبد خطاء, یا اللہ پاک ذکر اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک ایسا شخص بھی تھا جو گناہگار تھا, صرف گناہگار نہیں, خطاء بڑا پاپی تھا, بہت بڑا گناہگار تھا, کبیرہ گناہ کرنے والا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا ملائکہ ذکر اللہ کی مجلس میں آنے والا ایک بڑا فاسق و فاجر گناہگار بھی تھا, یا اللہ وہ بائی چانس آ گیا تھا, وہ ذکر اللہ کی محفل کے مقصد سے نہیں آیا تھا, وہ روشنی اور نور لینے نہیں آیا تھا, وہ تیرا قرب حاصل کرنے نہیں آیا تھا, وہ تو بائی چانس آ گیا تھا, کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, میرے ذکر کی محفل ایسی محفل ہے اس میں آنے والا بدبخت ہو تو نیک بخت بن جاتا ہے, سبحان اللہ, شقی ہو تو سعید بن جاتا ہے, قطرہ ہو تو گوہر نیاب بن جاتا ہے, ذرہ ہو تو آفتاب بن جاتا ہے, نامراد ہو تو بامراد بن جاتا ہے. سبحان اللہ, میرے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والا, صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والا ملائکہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. میں نے ذاکرین کی صحبت کا صدقہ اس گناہگار کی بھی بخشش فرما دی. سبحان اللہ, سبحان اس گناہگار کو بھی میں نے بخش دیا. تو احباب ذی وقار یہ جو ذکر اللہ کی مجالس ہوتی ہیں, یہ جو درس قرآن کی محفل ہوتی ہیں, یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف اور توصیف کی محفلیں ہوتی ہیں, ان میں آنے والا بندہ جو ہے وہ شقی بھی ہو تو سعید بن کے جاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. احباب ذی وقار حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر پرس کے محفل لگی ہوئی ہے, زائرین کا ہجوم ہے. 900 سال سے زیادہ اس مرد درویش کو دنیا سے گیا اور زمانہ گزر گیا. 900 سال سے زیادہ. بادشاہوں کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے, امیروں اور وزیروں کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. پر سلطان العارفین نے فرمایا تھا نام فقیر تینا دا باہو کہ قبر جنا دی جیوے ہو. سبحان اللہ, کوئی شک نہیں. نام فقیر تینا دا باہو کہ قبر جنا دی جیوے ہو. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ملا, اے معین الدین چشتی لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے اجمیر چلے جاؤ, وہاں تجھ سے دین کا کام لیا جائے گا. ہند الولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت لی, سفر کرتے ہوئے سیدھے پہلے لاہور
حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر تشریف لائے. آپ کے قدمین پہ بیٹھ کر 40 دن تک آپ نے چلا کشی، 40 دن تک ذکر و فکر میں مشغول رہے، مسلسل 40 دن تک عبادت و ریاضت ذکر و فکر کرتے رہے. 40 دن کے بعد تہجد کے وقت آپ نے خواب میں دیکھا حضرت داتا علی حجویری اپنی قبر سے باہر تشریف لائے. خواجہ معین الدین چشتی کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا اے معین الدین چشتی اجمیری، تو ہندوستان اجمیر چلا جا، وہاں تجھ سے دین کا کام لیا جائے گا. نگاہ علی حجویری نے تجھے قطب بنا دیا ہے، جا میں تجھے ہندوستان کا قطب بناتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تجھے ہندوستان کا قطب بناتا. تیری ایک نظر پہ لاکھوں کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. کوئی شک نہیں. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے یہ فیض حاصل کیا، وہاں سے اپنے باطن کو روشن کیا، اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری کی قبر پہ یہ شعر لکھ کے گئے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کامل آرا رہنما. آج بھی یہ شعر وہاں لکھا ہوا ہے. اے لوگوں، یہ داتا علی حجویری ناقصو کا پیر نہیں، یہ تو بڑے بڑے کاملوں کا پیر ہے. یہ اللہ کا بندہ تو قبر پہ بیٹھ کے بھی خزانے تقسیم کر رہا ہے. گنج بخش فیض عالم. حضرت داتا علی حجویری گنج بخش کے لقب سے ایسے مشہور ہوئے کہ آج بہت کم لوگ آپ کے اصل نام سے واقف ہیں. ہر طرف آپ کے گنج بخش نام کے مشہور ہو گیا. گنج بخش فیض عالم. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زبان سے یہ لفظ نکلے، ان کو ایسی تاثیر ملی کہ مشرق و مغرب میں اس نام کا ڈنکا بج گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی احمد برہردار صاحب. احباب ذی وقار کون داتا علی حجویری رحمۃ اللہ ہے، جن کی بارگاہ میں حاضری بادشاہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جن کی بارگاہ میں حاضری ہر ولی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کون داتا علی حجویری، جن کی بارگاہ میں بابا فرید گھٹنوں کے بال چل گیا. سبحان اللہ. کوئی شک. آج بھی لاہور میں ٹبا فرید، وہاں کے حضرت داتا علی حجویری گھٹنوں کے بال چل کے حضرت بابا فرید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدمین میں تشریف لاتے. کون داتا علی حجویری، جن کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چل کے آتے رہے. تو احباب ذی وقار بڑے بڑے امیروں اور وزیروں کی قبروں کے نام و نشان مل گئے. نام فقیر تنا کا باہو کے قبر جنا کی جھیلے. احباب ذی وقار شدرہ موڑ پہ مغلیہ بادشاہ کا سبو جبیر کا مقبرہ بنا ہوا ہے، وہاں کوئی جانے والا نہیں. انارکلی کے قریب ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ قطب الدین ایبک کی قبر بنی ہوئی ہے، وہاں کوئی جانے والا نہیں ہے. لیکن حضرت داتا علی حجویری کے آستانے پہ تشریف لے جائیں، صبح جائیں وہاں زائرین کا ہجوم، شام کے وقت جائیں زائرین کا ہجوم، عشاء کے وقت جائیں تلاوت قرآن کرنے والوں کا ہجوم، تہجد کے وقت جائیں اللہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ہجوم. وہاں جا کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں تو موت نے تسلط ہی نہیں کیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوش. تو احباب ذی وقار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں بسر ہو، جن کی زبانیں ذکر اللہ سے تر ہیں. تو حضور نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ
صحابہ ان کی صحبت اختیار کرنا جنہیں دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کے تمہیں اللہ پاک یاد آ جائے۔ تو اب وقار جہاں دنیا کے اندر، آگے میں نے حدیث پاک پیش کی، جہاں دنیا کے اندر اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ بڑی کارمند ہے کہ ایک لمحہ 100 سال کی باتیں بے ریا سے بہتر ہے، وہاں قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ کتنے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک پھر دعا مانگو، ایک حدیث پاک میں آتے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا این فقراء امتی محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء کہاں ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر لوگ کہاں ہیں؟ احباب یہ فقیر لوگ نہیں جو در بدر بھیک مانگتے ہیں، یہ ان فقیروں کی بات نہیں ہو رہی۔ آج ہم نے بھیک مانگنے والوں کو بھی فقیر کہہ دیا، یہ بیکاری ہیں، فقیر نہیں۔ وہ فقیر لوگ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی، پیر مہر علی رحمۃ اللہ، تاجدار صداقت ابو بکر صدیق، پیکر عدالت حضرت فاروق اعظم، پیکر سخاوت حضرت عثمان غنی، پیکر شجاعت حضرت مولا کائنات، جماعت فقراء۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا این فقرائی امت محمد، امت محمد کے فقراء کہاں ہیں؟ وہ لوگ حاضر ہو جائیں، ایک مجمع، ایک جماعت اللہ کے حضور حاضر ہوگی، فقیروں کی ایک جماعت اللہ کے حضور حاضر ہوگی۔ اللہ پاک ان سے فرمائے گا ہے فقیروں، یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان لائنوں میں جا کے دیکھو، ان لوگوں کو چیک کرو، من اطعمکم، جنہوں نے دنیا میں تمہیں میری رضا کے لیے کھانا کھلایا، جنہوں نے دنیا میں من اشربکم، میری رضا حاصل کرنے کے لیے کبھی تمہیں پانی پیش کیا، من کساکم، جنہوں نے زندگی میں کبھی تمہیں لباس پہنایا ہو، کبھی تمہیں وضو کے لیے پانی دیا ہو، کوئی بھی تمہارے کسی کام آئے ہو، ان صفوں میں ان کو تلاش کرو۔ احباب دیوکار کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں بڑی بڑی کرسیوں والے اوندے منہ گرے ہوں گے، جہاں بڑے بڑے تاجور، بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی شان و شوکت والے لوگوں کا کوئی پرسنہار نہیں ہوگا، اس وقت حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو فقیر تھے وہ آخرت کے کتنے بڑے امیر اور وزیر ہیں، سبحان اللہ، وہ آخرت میں کتنے بڑے امیر اور وزیر ہیں۔ تب جا کے پتہ چلے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان لوگوں کو تلاش کرو جنہوں نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے تمہاری صحبت اختیار، تمہارے قریب آئے، تمہارے پاس آ کے بیٹھے، تمہاری صحبت اختیار کی۔ من عرفتم اجاؤ، لسٹ اور لائنوں کو چیک کرو، من عرفتم پہچانو، خذوہ بیدیہ، ان کو پہچانو، ان کو پہچان کر اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین۔ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لینا کافی نہیں، بلکہ تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی ضروری ہے، ورنہ شیطان تو جگہ جگہ ڈاکے ڈال رہا ہے۔ وہ تو ایمان والوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے فریب جال پھینکے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح جانے والے کے ایمان کو لوٹ لیا جائے۔ تو اباب دی وقار اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو
جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ انسان کی موت کا جو وقت ہے وہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، سب سے قیمتی وقت نزع کا وقت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جائے دوبارہ کسی کی صحبت میں جا کے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، لیکن موت کے وقت اگر کوئی ایمان سے پھر جائے تو پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا، پلٹ کے ایمان پہ واپس نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اس لیے شیطان موت کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ جانے والے کا ایمان لوٹ لیا جائے، کسی طرح اس کے ایمان کو ضائع کر دیا جائے۔ بہت بڑے مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، احوال ذکر کرتا ہے نچیز کے علم کے مطابق امام فخر الدین رازی وہ مفسر اور محدث ہیں جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیث پہ بے شمار کام کیا، آپ نے عمر تھوڑی پائی لیکن کتابیں زیادہ لکھتے چلے۔ امام فخر الدین رازی اللہ پاک ان سے راضی، ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل۔ آج کا ایک عالم محدث اگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنے لگ جائے شاید اس کی زندگی بیت جائے اور امام فخر الدین رازی کی کتابیں نہ پڑھ پائے۔ کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، بالکل۔ اتنی کتاب لکھنے والے عظیم شخص امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی موت کا وقت آ گیا کیونکہ آپ مناظر اسلام تھے، ساری زندگی مناظرے کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، کبھی مجوسیوں سے، کبھی یہودیوں اور کبھی عیسائیوں اور کافروں سے آپ کے مناظرے ہوتے رہے، بڑے مناظرے کیے آپ نے۔ موت کا وقت آ گیا، شیطان بھی آ گیا۔ شیطان نے بھی وہی سوال کیا جو امام فخر الدین رازی کی شان کے برابر تھا۔ وہ آ کے کہنے لگا ہے فخر الدین رازی تو نے بڑے مناظرے کیے، آج مجھے اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کر۔ اللہ تو مناظر اسلام ہے۔ شیطان بھی کبھی فرشتوں کا سردار رہ چکا تھا، اس نے آ کے کہا فخر الدین رازی آج مجھے اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل پیش کر۔ امام فخر الدین رازی نے قرآن سے دلیل پیش کر دی، اس نے وہ دلیل رد کر دی۔ امام فخر الدین رازی نے ایک اور دلیل پیش کی، اس نے اپنے علم کے مطابق وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ اس نے اور دلیل مانگی، آپ نے پھر دلیل پیش کی، اس نے وہ بھی دلیل رد کر دی۔ کتابوں میں آتا ہے موت کا وقت تھا، شیطان آپ سے دلیلیں مانگتا جا رہا تھا اللہ کے ایک ہونے کی۔ حضرت امام فخر الدین رازی دلیلیں پیش کرتے جا رہے تھے، 360 دلیلیں پیش کر دی، پریشان ہو گئے، یہ کیا چیز ہے، میری ہر دلیل کو رد کر دیتا ہے، یہ کیا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے، میری ہر دلیل کو رد کرتا جا رہا ہے۔ پریشانی کا عالم ہے، سوچ میں پڑ گئے اب کیا دلیل پیش کروں۔ 300 میل کے فاصلے پہ آپ کے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت خواجہ نجم الدین کبریٰ بیٹھ کے وضو فرما رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے 300 میل کے فاصلے پہ، آپ بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے اور سارا منظر کھلی آنکھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے وہاں سے ہاتھ میں پانی لیا، ہاتھ میں پانی لے کے فخر الدین رازی کی طرف پھینکا اور پھینک کے فرمانے لگے من خدا را دلیل بھی شناسم۔ فخر الدین رازی کیا کہہ رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ من خدا را دلیل بھی شناسم۔ فخر الدین رازی کہاں پھنس گیا ہے، تو کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو سلطان العارفین نے فرمایا کی ہویا بت دور گیا تے دل ہر کس دور نہ تھیوے ہو، سیاں کوہاں تے میرا مرشد وسدا تے مینوں وچ حضور دسیوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دی بکار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔
ان کی سنگت و رفاقت میں بیٹھ جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو، وقولوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب اسی بکار جو کلمات حسنات میں نے کہے آپ نے سنے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں پہ اس میں عمل پہ راہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا